محترم ناظرین، اگر آج ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ایک مرتبہ یہ ویڈیو ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک رسول پاک کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے یہ حدیث بہت متعدد مرتبہ سنی ہوگی، لیکن جب اس حدیث کو آپ اس کنٹیکسٹ پر سنیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، ہماری پیدائش کیوں ہوئی ہے، دنیا میں آنے کا کیا مطلب ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں، تو محترم ناظرین، جب آپ اس بات پر سنیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ حدیث آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہے۔ چلیں آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو اپنی 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو کہ تم میں وہ ایکٹیویٹی نہ رہے اور تم اتنے مضبوط نہ رہو تم پر بڑھاپا طاری ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ دوسرا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ محترم ناظرین، اس سے فائدہ حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس میں تمہارے کام ادھورے رہ جائیں، تمہاری عبادات ادھوری رہ جائیں۔ نمبر 3، اپنی اس دولت کا فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم پر غربت آ جائے۔ نمبر 4، اپنے اس فارغ وقت کا فائدہ اٹھاؤ کہ اس سے پہلے کہ تم پر پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تم پر مال و دولت کے ہوش آ جائیں اور تم اس وقت کو بھول جاؤ اور تم پر ذمہ داریاں آ جائیں۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ محترم ناظرین، اس حدیث کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کی بڑی مثالیں ہمیں ملیں گی۔ اگر ہم ہاسپیٹل میں جائیں کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو اس کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں تو ہمیں بہت سبق ملے گا۔ اس طرح اگر اولڈ ہوم میں جائیں تو وہاں پر ہم بوڑھوں کو دیکھیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر بھی، ان اشخاص کو دیکھ کر بھی ہمارے دل دہل جائیں گے۔ ان کے پاس بہت سے عذر ہوں گے، ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی جو انہوں نے آپ کو کمنٹ کی ہوں گی، جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوڑی ہوں گی، وہ نصیحتیں آپ کو کریں گے۔ اس لیے اپنی موت کو آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ اب ان 5 چیزوں پر باری باری ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ محترم ناظرین، جو سب سے پہلے نبی کریم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، تو محترم ناظرین یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی معنی رکھتی ہے کہ ہم کیا تھے، ہم نے جوانی میں وہ کون سے گناہ کیے جو ہمیں بڑھاپے میں پچھتائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم ان گناہوں پر پچھتا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کی مشکلات کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں فلسفہ یہ بنا ہوا ہے کہ جوانی صرف مزے کرنے کے لیے ہے، پروفیشنل لائف کے لیے ہے، بال بچوں میں گزارنے کے لیے ہے، سب کے سامنے کھل کر رہنے کے لیے ہے، ہنسنے کے لیے ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو تب عبادت کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہم نے اپنے معاشرے میں بنا کر رکھا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جوانوں نے، جب تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری ایک پڑھی ہوئی نماز مجھے ایک بوڑھے کی 70 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان کی جوانی کے ایام میں کی گئی عبادت کو قبول فرما کر اپنا سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، صرف رب کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس طرح اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، یعنی تم بیمار ہو سکتے ہو کہ تم سے وہ کام نہ ہو پائے جو تم صحت میں کرنا چاہتے تھے۔ جب ہم کوئی کام صحت کے وقت نہیں کر سکتے تو بتائیں بیماری میں ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کو اپنے اسلامی کلچر کی طرف لے کر آئیں۔
فرمایا کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی پھر جب تم مشغول ہوں گے نہ تمہیں سوچنے کا وقت ہوگا، نہ تمہیں بولنے کا وقت ہوگا اور نہ ہی تمہیں پکارنے کا وقت ہوگا، اس لیے تم اس کو غنیمت جانو۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی موت کو غنیمت جانو، پھر وقت آ گیا تو تمہارے پاس نصیحت کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اگر موت کا وقت آ گیا تمہارے پاس چلنے پھرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اگر وقت آ گیا تمہارے پاس بولنے کا ٹائم نہیں ہوگا، تمہارے پاس سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اس طرح پھر 5ویں جگہ پہ فرمایا اپنی رزق کو، اپنے مال کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، یعنی صدقہ کر لو، خیرات کر لو، اگر وقت چلا گیا غربت آ گئی تو پھر صدقہ دینے سے رہ جاؤ گے، پھر خیرات کرنے سے رہ جاؤ گے اور دنیا میں کم درجات کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ محترم ناظرین، آئیں اپنی بھی اصلاح کریں اور معاشرے کی بھی اصلاح کریں۔ آج وقت ہے مل کر اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کے ایام کو دین کی طرف لے کر آئیں اور دین کی طرف چل پڑیں۔ یہ پروفیشنلی زندگی ہمیں کبھی بھی کام نہیں آئے گی، اس پروفیشنل نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔